नाज़रीन, इसराइल के प्लान्स एक एक करके फेल हो रहे हैं और इस डूबते जहाज से अब इसराइल के जो इत्तेहादी हैं वो अपना सफर जुदा कर रहे हैं और अमेरिकी कांग्रेस ने इस वक्त इसराइल के खिलाफ नया महाज खोल दिया है और इसराइल के हिमायती समझे जाने वाले सेनेटर्स भी अब इसराइल के खिलाफ हो गए हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, इसराइल के जो अवाम हैं, जो इसराइली हैं, वो फौज में भर्ती होने के बजाय बैरून मुल्क दौड़ रहे हैं और इसराइलियों को सजाएं भी सुनाई जा रही कि फौज में भर्ती हो जाओ, खौफ पैदा किया जा रहा है, डराया जा रहा है कि फौज में भर्ती हो जाओ। लेकिन इसराइली फौज में भर्ती नहीं हो रहे बल्कि बैरून मुल्क दौड़ रहे हैं। तो इसराइल की फौज जो है वो इस वक्त कम पड़ गई है तमाम फ्रंट्स के ऊपर। तो इस वक्त वो इसको सबसे बड़ी परेशानी है। फिर नाज़रीन, दुनिया अब बहुत खुलकर फलस्तीन के साथ खड़ी हो रही है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये सामने आई है कि यूनरवा की फंडिंग इसराइल के इत्तेहादी अब रिज्यूम कर रहे हैं। यानी इसराइल के कहने पर यूनरवा, जो कि इकलौता इदारा है फलस्तीनियों की फलाह बहबूद के लिए, उसकी फंडिंग बंद की गई और आज उसकी फंडिंग जो इसराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं वो रिज्यूम कर रहे हैं। तो और इसके अलावा नाज़रीन, जो बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है, आज दुनिया बिल्कुल ओपनली ये मान रही है कि जो 7 अक्टूबर का हमला है ये आज़ादी फ़लस्तीन की तरफ जा रहा है। ना सिर्फ आज़ादी फ़लस्तीन की तरफ जा रहा है, ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ लेकर जा रहा है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, चीन और रूस ने जो सफारती महाज है वो भी पूरी तरह से संभाला हुआ है। एक तरफ ये मिलिट्री जो एड है वो दी जा रही है फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादियों को, और साथ आलमी सफारती महाज पर भी वो खुलकर खड़े हैं। और नाज़रीन, सिक्योरिटी काउंसिल से बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। बहुत बड़ा एक्शन इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल में होने जा रहा है और किसने सीज फायर की करारदाद जमा करा दी है, आप हैरान हो जाएंगे कि ये करारदाद खुद अमेरिका की जानिब से सिक्योरिटी काउंसिल में जमा करवा दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी अहम वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बड़े अहम हक़ाइक़ इस वक्त आ चुके हैं, बड़ी फतह की खबरें यकीन मानी आ चुकी हैं, एक एक खबर सुनने वाली है। तो मैं ये तमाम आपके साथ शेयर करूंगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं सिर्फ गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आपने आखिर तक सुनना है क्योंकि एक एक खबर बहुत बड़ी खबर है। और सबसे पहले नाज़रीन, आज मैं वो स्टेटमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूं जो हमारे इन 6 महीनों की जंग में जो हमारी रिपोर्टिंग है उसका हासिल हसूल है। जो हम 6 महीनों में बात आप तक पहुंचाते रहे हैं, इस स्टेटमेंट में वो सारी बात छुपी हुई है। और उस सारी हकीकत को समझने के लिए जो हुआ है और जो आगे होने जा रहा है, जो हम आप तक बार बार पहुंचाते रहे हैं, वो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक स्टेटमेंट में ये बाइडन की बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई जो समझ लीजिए एतराफ़ शिकस्त सामने आ चुका है। और आज़ादी फ़लस्तीन किस तरह से होने जा रही है ये उसी की ज़ुबानी सुन लीजिए, जो हम तो बार बार आपको बता रहे थे लेकिन आज उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए, ज़रा देखिएगा। बाइडन कह रहा है, October 7 अटैक occurred as an event that will change the world and reverberate throughout 21st century। 7 अक्टूबर का हमला दुनिया बदल देगा और 21वीं सदी में इसके असरात, पूरी सदी का ये सबसे बड़ा वाक़या है, इसके असरात गूंजते रहेंगे। और ये ज़हन में रखिए, इसी 21वीं सदी में 9/11 भी हुआ है। लेकिन बाइडन आज क्या कह रहा है, 7 अक्टूबर एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया को बदल देगा। अगली उसकी बात सुनिए। बाइडन कह रहा है, द वर्ल्ड इज एट द मेजर टर्निंग पॉइंट, द वर्ल्ड इज एट द मेजर टर्निंग पॉइंट दैट विल डिटरमन व्हाट द कमिंग डेकेड्स विल लुक लाइक। इस वक्त हम उसके ऊपर हैं, टर्निंग पॉइंट के ऊपर हैं। और उसकी वजह क्या बनी है, अचानक फिलफौर जो बड़ी वजह बनी है 7 अक्टूबर का हमला। अब नाज़रीन, मैं एक चीज़ यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं बस एक इत्मीनान का यहाँ पर इजहार करना चाहता हूँ कि जो हमने आपको कहा वो सच साबित हुआ है। आज मुझे इस बात का इत्मीनान है कि देखें, जो खबरें, जो तज्ज़िया हम आप तक पहुंचाते रहे, और ये ऐसा नहीं था कि जो कुछ हमारे मुंह में आया हमने आप तक बोल दिया। ये बड़ी रिसर्च और बड़ी मेहनत के साथ हक़ाइक़ जो हैं वो हमने आप तक पहुंचाए हैं और हमको इसका क्रेडिट नहीं ले रहे। यही हमारा फ़र्ज़ है बतौर सहाफ़ी के जो असल हक़ाइक़ हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं। लेकिन मैं सिर्फ इस प्रेडिक्शन के साथ, इस तज्ज़िये के साथ जो आज सच साबित हुआ है
کہ جو ہم نے کہا تھا کہ یہ 7 اکتوبر کا حملہ دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر لے کر آئے گا اور آپ کو یہ آزادی فلسطین کی طرف لے کر جائے گا، آج وہ ہماری جو انالیسز ہے وہ بالکل سچ ثابت ہوا ہے اور بائیڈن وہ یہ کہنے پر مجبور ہوا ہے۔ اب ذرا اسی حوالے سے اگلی بات سن لیجئے اور بہت غور سے سن لیجئے، کیونکہ یہی اب ریالٹی ہو چکی ہے اور آگے یہی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ جو ہم 6 مہینوں سے جو کہا آج سچ ثابت ہوا، تو اسی سے ریلیٹڈ اب اگلی بات سن لیجئے۔ دیکھیں، کوئی ایک حملہ دنیا نہیں بدل سکتا، کوئی ایک حملہ ورلڈ آرڈر بدل نہیں سکتا۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک نئی ریالٹی پیدا ہو چکی ہے جس کا یہ ابتدا تھا، یہ حملہ، اور اس کا مظاہرہ تھا کہ جو پاور کی اور ملٹری کی جو ایکویشن ہے وہ اس وقت بدل چکی ہے۔ یعنی جو پاور فلسطین اور اس کے اتحادیوں کے پاس اس سے پہلے نہیں تھی وہ اس وقت آ چکی ہے، وہ انہوں نے اچیو کر لی ہے۔ اور اگر یہ پاور نہ ہوتی تو پھر یہ نئے ورلڈ آرڈر کی بات نہ ہوتی، یعنی صرف ایک حملہ نیا ورلڈ آرڈر نہیں لا سکتا۔ یہ صرف مظاہرہ تھا اس پاور کا جو اس وقت فلسطین کے اتحادیوں نے حاصل کر لی ہے، جس کو حاصل کرنے میں 100 سال لگے ہیں۔ اور آپ ذرا دیکھیے کہ بھائی اگر یہ پاور ان کے پاس نہ ہوتی تو ٹھیک ہے، آپ نے حملہ کر دیا جیسے تیسے بھی کیا، لیکن پھر تو اسرائیل آ کے آپ پر فوراً قبضہ کر لیتا۔ تو بھائی یہ پاور ہی تھی جس نے ابھی تک اسرائیل کو روکے رکھا ہے، نہ صرف روکے رکھا ہے بلکہ عبرتناک شکست دی ہے، اور اسرائیل کی فتح کے دور دور تک کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے۔ تو صرف اکیلا وہ حملہ کچھ نہیں ہے، وہ حملہ صرف مظاہرہ ہے۔ یہ ایک نئی ریالٹی کا مظاہرہ ہے جو اس وقت پیدا ہو چکی ہے، جو فلسطین نے پاور حاصل کر لی ہے، جو کہ آزادی فلسطین کی طرف لے کر جائے گی اور آزادی فلسطین کے ساتھ ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف لے کر جائے گی۔ اب نیا ورلڈ آرڈر کیسے آئے گا؟ کیونکہ یہ جنگ اس لیول پر جنگ نہیں ہوگی، اس لیول پر جنگ نہیں ہوگی۔ ورلڈ آرڈر بھائی عالمی جنگ کے بعد قائم ہوتا ہے، تو ہوگا کیا کہ یہاں سے جو جنگ ہے وہ بڑھتی 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 ایک بڑے لیول کی ایک عالمی جنگ بنے گی، اور اس عالمی جنگ کے بعد یہ نیا ورلڈ آرڈر آئے گا۔ یعنی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، لیکن آزادی فلسطین کب قائم ہوگی؟ آزادی فلسطین کب ہوگی؟ جب ایک نیا، اس کے یہ دونوں چیزیں اٹیچ ہیں، یعنی آزادی فلسطین اور نیا ورلڈ آرڈر یہ دونوں اٹیچ ہیں۔ یعنی غلامی فلسطین بھی ایک نئے ورلڈ آرڈر کا نتیجہ، یوں سمجھ لیجئے سادہ الفاظ میں، غلامی فلسطین بھی ایک نئے ورلڈ آرڈر کا نتیجہ تھی۔ تو اب آزادی فلسطین بھی اس نئے ورلڈ آرڈر کے ذریعے ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اسرائیل فلسطین آپس میں لڑتے رہیں گے اور اس کے بعد ایک فاتح اور ایک شکست کھا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ یہاں سے جنگ بڑھتی بڑھتی عالمی جنگ میں کنورٹ ہوگی اور اس کے بعد یہ آزادی فلسطین ہوگی۔ یہ اصل بات ہے، اور بات یہ ہے کہ اب وہ ایک ایسی پاور اچیو ہو چکی ہے، ایک ایسی پاور اچیو ہو چکی ہے جس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جیسے اسرائیل کے پاس وہ پاور تھی اور 100 سال تک آپ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، تو آج فلسطین نے وہ پاور اچیو کر لی ہے جس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا، جو الٹیمیٹلی اب آزادی فلسطین میں کنورٹ ہونے والی ہے۔ یعنی اسرائیل جتنا ظلم کر سکتا ہے وہ کر لے، جتنی شہادتیں کر سکتا ہے وہ کر لے، لیکن اس کا اختتام آ پہنچا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اس لیے یہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتانا ضروری تھا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اصل ریالٹی کیا ہے۔ یہ آپ تک بہت جو کہتے ہیں نا کہ بہت ضروری تھی ایک بات آپ تک پہنچانا۔ اب ذرا یہیں پر پہلے جو امریکی پوزیشن ہے اس حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، جو نیا محاذ اسرائیل کے خلاف وہاں سے کھلا ہے۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے کیونکہ حقائق بہت امپورٹنٹ ہے بھائی۔ نئے ورلڈ آرڈر کی یہاں پر بات چھڑ نکلی ہے اور اس کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں۔ آج امریکہ یہ ماننے پر مجبور ہو چکا ہے، تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں، یہ میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ 2-4 منٹ ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، امریکی پوزیشن یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ ہر دوسرے دن اسلحہ جو ہے وہ اسرائیل تک پہنچا رہی ہے، مگر بائیڈن روز جو ہے، یعنی اسلحہ تو وہ دے رہا ہے لیکن روز بائیڈن اپنے ملک میں آئسولیٹ ہو رہا ہے۔ اور اب مزید ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو کہ یہ بتا رہی ہیں، جو اس بات کو مزید تقویت دے رہی ہیں کہ بائیڈن اور نیتن یاہو کے جو پلانز ہیں وہ ٹوٹلی فیل ہونے جا رہے ہیں اور ان کے پاس ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ سب سے پہلی جو سب سے بڑی چیز ناظرین سامنے آئی ہے وہ سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے ہے۔ اس وقت ناظرین سیکیورٹی کونسل میں امریکی قرارداد جمع کروائی گئی ہے، اس کا ڈرافٹ مکمل کیا گیا۔ آج سے غالباً 10 دن پہلے یہ خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جی ریزولوشن ادھر جمع کروانے جا رہا ہے امریکہ، تو پھر اس میں ڈیلے ہو گیا، لیکن اب وہ بتا رہے ہیں کہ اس ریزولوشن کا جو ڈرافٹ ہے وہ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو چکا ہے، سیکیورٹی کونسل میں جمع ہو رہا ہے اور اس پر ووٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ کس پر؟ سیز فائر پر۔ آپ ذرا سنیے، رائٹر امریکہ کو کوٹ کرتے ہوئے بتا رہا ہے، "The draft supports ceasefire
efforts within the framework of an agreement to release prisoners. Washington has put the final touches on drafting Security Council resolution on Gaza. राइटर कंफर्म कर रहा है और बाकी बहुत सारे इदारे मीडिया कंफर्म कर रहा है कि ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका है, सीज फायर के ऊपर वोटिंग होने जा रही है। कौन करवाने जा रहा है? खुद अमेरिका। तो आप अंदाजा लगाइए ये कितनी बड़ी खबर है जो इस वक्त सामने आई है। अच्छा, अब नाज़रीन मैं आपके सामने सेनेटर्स के, अमेरिकी सेनेटर्स के बयान रखने जा रहा हूं जो कि बहुत पावरफुल होते हैं। अमेरिकी सारी पॉलिसी ये बनाते हैं, कहीं जंग करनी हो, कोई अमन करना हो, जो मर्जी करना हो, ये सब यही सेनेटर्स करते हैं। यही सेनेटर्स हैं जो इसराइल को बिलियन डॉलर्स की इमदाद पास करते हैं, यानी जो कुछ होता है ये सेनेटर्स ही करते हैं। तो अब नाज़रीन सेनेटर्स ने एक नया महाज खोल दिया है जो कि 100 साल में कभी इसराइल के खिलाफ नहीं खुला। और सेनेटर्स बता रहे हैं कि इस वक्त नई रियलिटीज क्या पैदा हो चुकी हैं, जो बाइडेन इंतजामिया जिस पॉलिसी को परसू कर रही है वो किस तरह से डिजास्टर होने जा रहा है। इसराइल इस जंग को जीत नहीं सकता है और आगे कैसे हालात पैदा होने वाले हैं कि अमेरिका भी इसराइल की हिमायत नहीं कर सकेगा, बावजूद इसके कि अमेरिका चाहता है। तो जरा ये इस वक्त खलबली मची हुई है इसराइल में, वाशिंगटन में और यूरोप में इन डेमोक्रेट्स के बयानात के बाद। और जो इसराइली लॉबी है उसकी भी खुलकर स्टेटमेंट आई है कि भाई अब उनके हाथ से भी गेम निकल गई है। इसराइली लॉबी की जो सारा कुछ वहां पर कंट्रोल करती है अमेरिका में और इसराइल के लिए इमदाद भिजवाती है, सारी पॉलिसीज बनवाती है, वो कह रही है कि हमारे हाथ से गेम निकल गई है। ये सारा कुछ होने के बाद तो ये 2-4 बड़ी स्टेटमेंट्स है, ये आपके सामने रखने जा रहा हूं। अमेरिकी सेनेटर्स कह रहे हैं Israel moves toward one state solution would further tear apart its relations with the world इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कि ये जो इसराइल वन स्टेट की पॉलिसी, एक रियासत की पॉलिसी लेकर बढ़ रहा है, ये तबाही है, ये डिजास्टर है। और ये एक तो दुनिया में तो तनाव होगा ही होगा, दुनिया छोड़ेगी, दुनिया इसके खिलाफ होगी। अमेरिका भी ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे जो उसकी मदद नहीं कर सकेगा। फिर वो कह रहा है नेतन्याहू इज मेजर ऑब्स्टेकल टू पीस एंड हैज ऑफन केव्ड इन द डिमांड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। कि नेतन्याहू है जो असल जड़ है फसाद की, अमन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? नेतन्याहू। फलस्तीनी नहीं है, हमास नहीं है जिसको आपने दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। सुनिए जरा, ये कोई मामूली चीजें नहीं हो रही। हमास कौन है? हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप। तो हमास अमन में रुकावट नहीं है। कौन है? नेतन्याहू। तो कौन है सबसे बड़ा दहशतगर्द? नेतन्याहू। ये कौन कह रहा है? अमेरिकी सेनेटर अमेरिका का सेनेट कह रहा है। तो यहां तक बात जो है वो पहुंच चुकी है। फिर वो कह रहे हैं द यूएस शुड नॉट कंटिन्यू टू सप्लाई बॉम्ब्स टू इसराइल। यूएस का सेनेट चीख कर कह रहा है, जो कि सारी अमेरिकी मीडिया की जीनत बनी हुई है ये सुर्खियां, कि यूएस शुड नॉट सेंड बॉम्ब्स टू इसराइल। तो भाई जब वो वहां पर बातें हो रही हैं तो अमेरिकन तो पहले सड़कों पर निकले हुए हैं, तो अब वो जारी रखने देंगे? अब वो प्रेशर किस हद तक बढ़ेगा? भाई आपके फौजी ने इसराइली एम्बेसी के सामने क्या किया? तो ये बात बहुत आगे निकल रही है। फिर नाज़रीन यूनरवा के हवाले से बड़ी अहम चीज़ें सामने आई हैं। यूनरवा के सारी तफसीलात आपको पता है। जब आईसीजे का फैसला आया तो उसको डाइवर्ट करने के लिए एक नया शोशा छोड़ा गया कि जी यूनरवा में हमास के फाइटर्स हैं और इसकी बगैर तहकीकात के सारे इत्तेहादी इसराइल के, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सारा यूरोप, उसने इसकी फंडिंग बंद कर दी। सिर्फ 7 मुलाजिमों पर इल्जामात थे, टोटल 30,000 मुलाजिम हैं, उन 7 पर भी मगर बगैर किसी जांच पड़ताल के सारे यूनरवा की फंडिंग बंद कर दी गई, यानी कि 25 लाख फलस्तीनियों की फंडिंग बंद कर दी गई। और दो महीनों के बाद अमेरिका क्या कह रहा है, सुनिएगा जरा। एलिगेशंस दैट यूनरवा इज अ फ्रंट फॉर हमास इज अ लाई एंड बाइडेन मस्ट री-सपोर्ट देम and Israel did not provide any evidence regarding the participation of UNRWA employees in October 7 attacks। कि कोई सबूत नहीं पेश कर सका इसराइल इस बात के कि अक्टूबर 7 में यूनरवा के मेंबर शामिल थे हमास के साथ। तो आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा जुल्म है कि 2 महीने पहले आपने बगैर जांच पड़ताल के, सिर्फ इसराइल के कहने पर आपने वो फंडिंग बंद कर दी। 2 महीने में कितना नुकसान वहां पर हुआ, कितने लोग शहीद हो गए, सैकड़ों जाने, हजारों शायद गई हैं जो मेडिसिन भी नहीं पहुंच सकी, खाना पानी, आप बच्चे शहीद हो रहे हैं, मजीद कितने होंगे। तो आपने बगैर सोचे समझे बगैर आपने फंडिंग बंद कर दी। तो सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप जरा सोचिए कि ये सिचुएशन वहां पर कितनी तेजी से बदल रही है। भाई आज आपको किसने मजबूर कर दिया है? देखें, उस आपने इसराइल के कहने पर बंद की ना, तो आज आप सोचे जरा कि अमेरिका को किसने मजबूर किया यूनरवा के हक में ये बयान देने में और ये बताने में कि इसराइल तो झूठ बोल रहा है। तो वो हालात हैं, वो अमेरिकन का अवाम का प्रेशर है, वो यूरोपीय अवाम का प्रेशर है, वो आपका प्रेशर है, वो सारी दुनिया के अवाम का प्रेशर है, वो मगरब के क्रिश्चियंस का प्रेशर है।
کہ اب یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے, اب آپ اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتے. پھر انہوں نے کہا کہ اسرائیلی منسٹر آف فائنانس اینڈ نیشنل سیکورٹی منسٹر ہیو انکریز ٹینشن اینڈ وائلنس. جو اس کے دو سب سے بڑے ٹاپ منسٹر ہیں, پہلی بار امریکہ سے بیان ان کے خلاف سامنے آیا کہ یہی سب سے بڑی فساد کی جڑیں ہیں اور نتن یاہو یہ مل کر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. انہوں نے آگے محاذ کھول دیا ہے. سموترک اور بین گور کی بات ہو رہی ہے نا, تو انہوں نے آگے بائیڈن خلاف محاذ کھولا ہے, وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. اور آپ ذرا تجزیہ سنیے اسرائیل اس پر تجزیہ کیا کر رہا ہے. جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ کھلبلی مچ گئی ہے ان بیانات کے بعد کہ 100 سال میں اس طرح کے بیانات نہیں ہیں, اور آج وہ صاف صاف اسرائیل کی ساری اس کے خلاف ہو گئے ہیں. اسرائیل کا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ After these statements, senators indicate that Netanyahu is intentionally losing major support of Israel in US. اسرائیل جو ہے وہ حمایت کھو رہا ہے امریکہ کی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اسرائیل کا اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے, جو کہ حکومت کا بھی حصہ ہے. یہ اس وقت وہاں پر ایک ایمرجنسی گورنمنٹ ہے, اس میں یہ بھی حصہ ہے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم یو ایس کی امداد کھو رہے ہیں. پھر آپ ذرا ان کا دوسرا تجزیہ دیکھیے. نیو ہوپ پارٹی ہے, وہاں پر وہ کیا کہہ رہی ہے؟ I fear that Washington wants to stop the war. I fear that Washington wants to stop the war in Gaza. کہ واشنگٹن جو ہے ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ جنگ بند کروانے کی طرف جا رہی ہے. اینڈ which we cannot accept, جس کو ہم قبول نہیں کر سکیں گے. لیکن اب بات اس کی طرف بڑھ رہی ہے, تو آپ قبول نہیں کر سکیں گے تو وہ اسلحہ نہیں دیں گے. اگر بالفرض اگر اس طرف صورتحال جاتی ہے تو آپ کیسے لڑیں گے؟ آپ ایک گھنٹہ نہیں نکال سکتے. اچھا آگے ذرا سب سے بڑی سٹیٹمنٹ یہ سٹیٹمنٹ حاصل کرنے میں ہمیں 100 سال لگے ہیں. کتنے؟ 100 سال لگے ہیں یہ سٹیٹمنٹ حاصل کرنے میں, جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. کہ جو یہودی لابی جو پورے امریکہ کو کنٹرول کرتی ہے اور ساری پالیسیز اسرائیل کے حق میں بنواتی ہے, وہ آج کیا کہہ رہی ہے سنیے گا. یہ 100 سال کے بعد سٹیٹمنٹ آئی ہے. سینیٹر سٹیٹمنٹ انڈیکیٹ a historic shift for Democrats who care deeply about Israel's future. Jewish lobby group کیا کہہ رہا ہے کہ جو ڈیموکریٹس کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں, جو میں نے آپ کو پیچھے رکھی ہے, چند ایک رکھی ہیں, یہ بتاتی ہے کہ ڈیموکریٹس کون ہے؟ جو بائیڈن کی اس وقت پارٹی ہے, وہاں پر دو ہی پارٹیاں ہیں, ڈیموکریٹس ہیں, ایک ریپبلکنز ہیں. تو جیوش لابی گروپ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک تاریخی شفٹ آیا ہے ڈیموکریٹس کی پالیسی میں اسرائیل کے خلاف. تو یہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ تاریخی شفٹ ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آج سے 6 مہینے پہلے وہ یا سال پہلے وہ خلاف تھے, پھر ہمارے حامی ہو گئے, آج پھر خلاف ہے. یہ ایسا نہیں ہے, یہ تاریخی شفٹ ہے. یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسرائیل کے خلاف اس طرح کی کوئی چیز ہو جو آج ہوئی ہے. تو اس وقت یہ امریکی پوزیشن لڑکھڑا رہی ہے اور پوری طرح سے بدل رہی ہے. اور وہاں پر سارا کانگریس میڈیا وہ سارا وہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن اور نتن یاہو کے جو پلان ہیں یہ ان ریئلسٹک ہیں, یہ اچیو نہیں ہو سکتے. یہ بہت بڑے ڈیزاسٹر کی طرف یہ صورتحال امریکہ اور اسرائیل کے لیے جا رہی ہے. اچھا اب یہاں پر اسرائیل کی جو پوزیشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے جلدی رکھ دیتے ہیں کہ بین گور اور سموترک کے ساتھ جو ہو رہی ہے, جو وہاں پر پہلی بار ان کا نام لے کر سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے, تو وہ اس وقت غصے سے پاگل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, پوری طرح یہ پہلے بھی سائیکوپیتھ ہیں, یعنی فلسطینیوں کو شہید کرنے کا ڈاکٹرائن یہ لے کر آئے ہوئے ہیں اور ہر ظلم کے پیچھے یہ ہیں. تو اس وقت یہ جو ہے نا وہ پوری طرح سے حواس باختہ ہیں. ان کی ذرا جو ہے نا ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. ابھی امریکہ سے کچھ نئی جو ہے نا پابندیاں ویسٹ بینک کے سیٹلرز پر لگی ہیں, وہ ان کی کوئی اہمیت آپ ٹھیک ہے نہیں ہے, لیکن امپیکٹ تو پھر بھی کریٹ کر رہے ہیں. اور بین گور کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. دا سیٹلرز آر آور بیسٹ سنز who bring security to the country and deserve appreciation instead of sticking knife in the back. آپ اندازہ لگائیے ان کے ظلم کا, کہ ظلم کرنا اور ساتھ پرچار کرنا کہ یہ جو سیٹلرز ہیں جو جاتے ہیں, یہ سیٹلرز کیا ہیں, کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں فلسطینیوں کو گھروں سے نکالتے ہیں, شہید کر دیتے ہیں, بچوں کے سامنے والد کو مار دیتے ہیں, زمینیں چھین لیتے ہیں. مطلب کوئی ظلم آپ نام لیں کہ وہ ہر ظلم یہ کر رہے ہیں. یہ وہ سیٹلرز ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ they are our best sons of our جو ہے نا وہ ہماری دھرتی کے سب سے بڑے سپوت ہیں. یہ ان سیٹلرز کو یہ بین گور قرار دے رہا ہے. تو اندازہ لگائیے پھر وہی بات, 80 لاکھ کی نیشن اور 1.5 ارب کی نیشن. اچھا پھر ناظرین, US sanctions on settler is a further evidence. اب یہ بین گور جو حواس باختہ ہو گیا, سنیے اس کی سٹیٹمنٹ. US sanctions on settler is a further evidence that Biden administration doesn't distinguish between enemy and friends. اندازہ لگائیے, کہہ رہا ہے کہ یہ جو سینکشنز لگی ہیں
یہ بتاتی ہے کہ بائیڈن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے. تو یہ ہو رہا ہے. میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ دنیا صرف انتہا پسندوں کے ہاتھوں اپنا تماشا بنوا رہی ہے. اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ امریکہ کے بغیر تم ٹکے کے نہیں ہو. تم 10 منٹ نہیں نکال سکتے. اور آج کس کو کہہ رہے ہیں؟ بائیڈن کو. اس کو تو دوست اور دشمنوں کا پتہ ہی نہیں ہے. تو صرف یہ انتہا پسندوں کے ہاتھ. امریکہ بھی اپنا مذاق بنوا رہا ہے اور ساری دنیا بنوا رہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اچھا پھر ناظرین، جو اگلی اس وقت سب سے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، جس کو ایگزسٹینشل تھریٹ بھی کہا جا رہا ہے، ایک تفصیلی ویڈیو بھی اس کے حوالے سے ہم بنا چکے ہیں. اس وقت ناظرین الٹرا آرتھوڈاکس طبقہ ہے جس کو پورا فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ فوج میں آئے. یہ اس وقت 15% ہے. بہت بڑی تعداد ہے کیونکہ ٹوٹل آبادی 80 لاکھ ہے، ان میں 15% یہ ہے. یہ کچھ نہیں کرتا، یہ صرف دعائیں کرتے ہیں. یہ جو آپ کو خاص ایک یہودیوں کا لباس آتا ہے نا، اوپر ہیٹ اور بلیک سوٹ اور لمبے بال اور یہ وہ والے ہیں الٹرا آرتھوڈاکس، یعنی سب سے بڑا مذہبی طبقہ. یہ نہ ٹیکس دیتا ہے، نہ ان کے لیے یہ وہ شرط مانتا ہے کہ فوج میں 2 سال کی نوکری جو ہر اسرائیلی شہری پر ہے، یہ وہ بھی نہیں مانتے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی لاؤ کیونکہ فوج میں لوگوں کی ضرورت ہے. تو یہ نہیں آ رہا ہے. پھر اس کے علاوہ وہ باقی اسرائیلیوں، عام اسرائیلیوں کو بھی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ بھی جو ہے وہ نہیں آ رہے اور ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. اچھا کچھ کو سزائیں بھی دی گئی ہیں، کچھ اسرائیلیوں کو سزائیں دی گئی ہیں تاکہ ڈرایا جا سکے باقیوں کو کہ وہ فوج میں بھرتی ہو جائیں. لیکن کوئی نہیں ڈر رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حالت ہم نے اپنی فوج کی دیکھی ہے جو غزہ سے ہو کر آئی ہے، ہاں ہم نہیں لڑنے والے یہ جنگ. یہ آپ سٹیٹمنٹ دیکھیے. I don't want to be a pawn in the Sikh game. Israel's anti-Zionist fringe is taking a stand. The number of people willing to serve in the IDF is decreasing. کہ IDF یعنی ان کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے لوگ کم ہو رہے ہیں. تو یہ اس وقت ان کے ساتھ ہو رہی ہے. بہت بڑا مطلب دنیا کی کون سی ایسی قوم ہے اس کا ملک ٹوٹ رہا ہو تو اس کی نیشن کھڑی ہوتی ہے، فوج میں بھرتی ہوتی ہے چاہے شہید ہو جائے، لیکن یہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں. اچھا پھر ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں جلدی کہ حماس کی جانب سے یعنی ایک میڈیٹرز کی جانب سے ایک معاہدہ پیش کیا گیا تھا جس کو حماس نے ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ والا معاہدہ قبول ہے. اب یہ معاہدہ کیا سامنے آیا ہے؟ اس میں ناظرین 3 فیزز ہیں سیز فائر کے. 42 دنوں کے 3 فیزز ہیں. پہلا 42 دنوں کا فیز ہوگا جس میں خاص تعداد میں قیدی چھوڑے جائیں گے، اور پھر دوسرا ہوگا 42 دنوں کا، پھر تیسرا. اور حماس نے یہ کہا کہ دوسرا فیز یعنی پہلے 42 دن، اب اگلے فیز شروع ہونے سے پہلے مکمل جنگ بندی کا اعلان کیا جائے گا. تو اس میں کیا ہے، ایکسچینج کیا ہوگا، کتنے قیدی چھوڑے جائیں گے کہ جو ایک اسرائیلی جو فیمیل سولجر ہے، یعنی ایک تو سویلینز ہے نا، ایک جو سولجر پکڑی ہوئی ہیں فیمیل، اس کے بدلے میں جو فلسطینی لائف سینٹینس کی فیمیل ہیں سویلینز، لائف سینٹینس کی فیمیل سویلینز جو ہیں فلسطینی، ان کو چھوڑا جائے گا. 10 فلسطینی فیمیل سویلینز لائف سینٹینس والی چھوڑی جائیں گی ایک اسرائیلی فیمیل سولجر کے بدلے. پھر اس کے علاوہ ایک اسرائیلی قیدی کے بدلے میں عام 10 فلسطینی جو ہے وہ چھوڑے جائیں گے. اچھا اس طرح کا یہ معاہدہ تھا اور اس کو اسرائیل نے ریجیکٹ کر دیا. جی ہاں یہ معاہدہ سامنے آیا تھا جس کو اسرائیل نے ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ آج ہی کی خبر ہے اور اس میں اسرائیل کی ذرا ہٹ دھرمی دیکھیے اور ان کی شرمناک بات دیکھیے. کہہ رہے ہیں کہ حماس ڈیمانڈز آر اسٹل illogical. حماس کی ڈیمانڈز ابھی بھی جو ہیں وہ illogical ہیں اور انہوں نے کہا لیکن ہم جو اپنی ٹیم ہے وہ دوحہ بھیج رہے ہیں فار فردر جو ہے نا فار فردر نیگوسیشنز فار فردر ڈسکشنز. اچھا پھر حماس کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی. وی وارن دا آکوپیشن اگینسٹ انسٹالنگ آئرن بیریئرز ان الاقصی ماسک. یعنی یہ آئرن بیریئر لگا رہے ہیں الاقصی کے گرد، تو اس حوالے سے بڑا خبردار کیا گیا ہے. پھر انہوں نے کہا وی کال آن آر پیپل ٹو کنفرنٹ دا آکوپیشنز پلان against Al-Aqsa Mosque and we call on the masses of our nation to assume their responsibilities and protect their first Qibla. یہ باقاعدہ اس وقت سیدھی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے اور اس میں بڑی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جو پہلا جمعہ گزرا ہے ناظرین 70 یہ اب سٹیٹ سامنے آ گیا 70,000 فلسطینی مسجد اقصی کے اندر پہنچے ہیں. یعنی وہ جو ڈبل فوج غزہ سے بھی ڈبل فوج ویسٹ بینک میں یروشلم میں تعینات کی گئی تھی ان سے لڑتے ہوئے مسجد اقصی میں پہنچے ہیں. پھر اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر اسرائیلی فوج ہٹ گئی کہ ان سے اگر ہم لڑے تو پھر بہت معاملہ یہاں پر خراب ہو جائے گا. پھر صبح جمعے والے دن حملے بھی شروع ہو گئے تو پھر فلسطینیوں کو جانے دیا گیا. 70,000 فلسطینی وہاں پر پہنچے لیکن اب وہ مزید سخت اقدامات کر رہے ہیں کہ آئرن بیریئرز لگا رہے ہیں اور
اب وہاں پر صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے۔ ادھر سے حماس نے کہہ دیا ہے کہ فرسٹ قبلہ جو ہے وہاں پر پہنچے ہر صورت میں، اور آپ کو پتہ ہے جس طرح سے فلسطینی جو ہیں وہ وہاں پر ہتھیار اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، اب اسی درمیان نتن یاہو کی امیر قطر کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت اسرائیلی ٹیم جو ہے وہ دوحہ کی طرف جا رہی ہے۔ نتن یاہو کی امیر قطر کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ پھر رشیا کی بڑی سخت سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ رشیا نے کہا The United States only knows battleship diplomacy and it along with Britain is adding fuel to the fire، کہ اس کو صرف جنگوں کا پتہ ہے اور یہ جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے۔ Failure to stop the fighting in Gaza threatens the region and the world with major consequences۔ یہ رشیا کی بڑی صاف سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ چائنا کیا کہہ رہا ہے؟ We call on Israel to immediately stop its operation in Gaza and we denounce the American position against the ceasefire۔ اس کے علاوہ ناظرین کینیڈا بتا رہا ہے کہ انہوں نے جو ملٹری وہیکلز کی ایکسپورٹ ہے وہ سلو ڈاؤن کر دی ہے اسرائیل کے لیے، اور آسٹریلیا سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ آسٹریلیا نے فنڈنگ یونروا کی ریزیوم کر دی ہے۔ یہ سب سے بڑے اسرائیل کے اتحادی انہوں نے فنڈنگ بند کی تھی، آج یونروا کی جو فنڈنگ ہے دوبارہ سے ریزیوم کر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت کے ناظرین حالات ہیں، اور یقین مانیے حالات بدل رہے ہیں، دنیا بدل رہی ہے۔ ہم تیزی سے فلسطین کی آزادی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ اب 2 ریاستیں نہیں ہیں، ایک ریاست کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ایک ریاست کا سفر آسان نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت ساری قربانیاں ہوں گی جو کہ انفارچونیٹلی سب کو دینا پڑیں گی، اور ایک بڑے اکھاڑے کی طرف ہم جا رہے ہیں، بڑی جنگ کی طرف۔ اور اس جنگ کے بعد یہ آزادی فلسطین، میں نے بتا دیا نا کہ آزادی فلسطین از لنکڈ ٹو نیو ورلڈ آرڈر۔ نیو ورلڈ آرڈر کے بغیر آزادی فلسطین نہیں ہو سکتی، یہ تجزیہ ہے، ٹھیک ہے۔ نیا ورلڈ آرڈر ہی یہ لنک ہے، یعنی آزادی فلسطین کا مطلب نیا ورلڈ آرڈر ہے، اور نئے ورلڈ آرڈر کا مطلب آزادی فلسطین ہے۔ اور نیا ورلڈ آرڈر آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی موٹی جنگوں سے نہیں آتا ہے، تو یہ تباہی کی طرف صورتحال جا رہی ہے اس وقت۔ اہم ترین یہ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کیے، بڑی امپورٹنٹ ویڈیو تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت، اللہ حافظ۔